السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ جاؤ یہاں سے جاؤ، میری ساس مجھے گھر سے باہر دھکیل رہی تھی، جبکہ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلے گھر میں اور پھر یہاں پر بھی مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیتی، اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گیا، پھر پریشانی سے تیزی سے میری طرف بڑھا اور اپنی ماں کو مجھ سے دور ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بے حد شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی میری شادی کو صرف 2 ہی دن گزرے تھے اور ان 2 ہی دنوں میں میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بدترین ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ڈانٹا اور کہا، خدا کے لیے امی بس کر جائیں، پہلے بھی ایک بار میں آپ کی وجہ سے تنہا رہ گیا تھا، ابھی بھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے میں دوبارہ سے تنہا نہیں ہونا چاہتا۔ جان چھوڑ دیں میری بیوی کی اور اسے چین سے جینے دیں۔ میری ساس نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مزید کچھ کہتی، شوہر نے جلدی سے اس کی ناک پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ شوہر کو ایسا کرتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے میری حیرانگی دور کی اور کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوئی ہیں۔ جب بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتی ہیں میں انہیں یوں ہی بے ہوش کر دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی بھی بات تمہیں بری لگے یا پھر ان کی کسی بھی بات کی وجہ سے تم پریشان ہو چلو۔ اب جلدی سے کچن میں چلو اور میرے لیے کھانا کھانے کے لیے لاؤ، میں صبح سے بہت بھوکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص میری اتنی فکر کر سکتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ میرا خیال رکھتا تھا اور اس بات کا احساس مجھے اس کی آج کی اس حرکت کی وجہ سے بھی ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے کچن میں گئی اور اس کی پسند کا کھانا لے کر باہر آ گئی۔ وہ اس وقت کسی سے فون پر مصروف تھا، چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا ذکر سن کر میرا دل دکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے خود کچھ پوچھتی، اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا دیا اور مجھے کہنے لگا، تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے اس پر بہت زیادہ یقین تھا اور اس پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ گھر والے تو مجھے دھتکار چکے تھے، بلکہ ایک طرح سے تو انہوں نے مجھے اپنے سارے رشتے ہی مجھ سے ختم کر دیے تھے اور مجھے اس جگہ پر لا کر پھینک دیا تھا۔ جس دن میری رخصتی ہو رہی تھی اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، کیونکہ میرے گھر والوں کا رویہ تو میرے سسرال والے دیکھ ہی چکے تھے۔ اب مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سسرال والوں کو بھی شے ملے اور وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے لگے۔ مگر میرے شوہر نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ حد سے زیادہ میری پرواہ کرتا تھا اور ہر روز ہی ایک موٹی رقم میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ تمہیں کہتا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، حالانکہ ابھی صرف 2 ہی دن تو گزرے تھے اور ان 2 دنوں میں میرے پاس سلامی کے علاوہ بھی بہت سارے پیسے جمع ہو گئے تھے جو میرے شوہر نے مجھے دیے تھے، جبکہ گھر میں مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ اگر مجھے کہیں پر بھی جانا ہوتا تو امی کی رات بھر منتیں کرنی پڑتی اور پھر اگر امی کا دل کرتا تو وہ مجھے پیسے دے دیتی اور اگر نہ کرتا تو مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیتی، جبکہ اب اتنے زیادہ پیسے میرے ہاتھ میں آ رہے تھے تو مجھ سے سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی جتنی بھی خوش شکر گزار ہوتی کم تھا۔ اس نے میری زندگی کو مکمل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا سی رنجشیں تھیں اور وہ رنجش اس کی ماں کی وجہ سے تھی۔ دراصل اس کی ماں ایک پاگل عورت تھی۔ وہ کچھ بھی کہتی رہتی تھی، اکثر تو وہ اپنے پاس سے باتیں بنا کر بھی سناتی رہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے ہو ہی چکا تھا، اس کے بارے میں سارا محلہ بھی گواہی دیتا تھا، جس کی وجہ سے میرا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا تھا
اب تو مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس عورت کو علاج کی ضرورت ہے، مگر یہ اپنا علاج کروانے کے لیے رضامند ہی نہیں ہوتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر میں نے اسے یہ یقین دلایا کہ میں اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اور اس کی کوئی بھی بات میرے لیے پتھر پر لکیر ہوتی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ سب میرا لڑکیوں سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ہی میرے منہ سے مختلف لڑکیوں کے نام سننے کو ملیں گے، لیکن میں تمہیں ایک بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ان لڑکیوں سے کام کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف ان سے کام کے معاملے پر ہی بحث کرتا ہوں گا، اور اگر کبھی مجھے پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے تو میں ان سے مل لیتا ہوں، لیکن یہ ملاقات بھی صرف کام کی باتوں کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے۔ شوہر کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے تمہاری ان حرکتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بیوی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ کام کرے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا لڑکیوں کے ساتھ ہو۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر اس نے میرے ذہن میں چلنے والی باتوں کا اندازہ لگا لیا، اس لیے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تمہیں یہ باتیں بری لگ رہی ہیں اور لگنی بھی چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ روزی روٹی کمانے کے لیے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے برا محسوس ہوا۔ مجھے یوں اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے ہی وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا، اور اگر اب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا لڑکیوں کے ساتھ صرف اور صرف کام کے معاملے پر ہی بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں برا منانے کی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میری بات ہی ٹال دی۔ یہ بات میں نے اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی، مگر میں نے اس سے دوبارہ پوچھا نہیں، کیونکہ شاید وہ ابھی مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ابھی ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کیے ہوئے صرف 2 ہی دن تو گزرے تھے، اور ان 2 دنوں میں کوئی بھی کسی شخص کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ ہر کسی کو جاننے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور چونکہ ہم نے ایک لمبی زندگی ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے مجھے اسے جاننے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا، اور یہ وقت بھی میں نے بہت صبر کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس کی ماں کی حرکتیں ٹھیک ہونے کے بجائے اب مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اب وہ ہر وقت مجھے دیکھ کر روتی رہتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، جب وہ تیزی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی۔ وہ یہ کام خاموشی سے کر رہی تھی، اور ان کے کپڑے دھونے کا انداز بھی ماہر عورتوں جیسا تھا۔ بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پاگل ہے یا وہ کوئی نفسیاتی مریضہ ہے۔ وہ بہت ہی نارمل انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی، جن کا میں بہت ہی محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے گھر کے ظلم کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے کہ میرے ساتھ پیچھے کتنا برا سلوک ہو چکا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو شاید وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگ جاتے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی تب میری دوست نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اپنے ماضی کو کبھی بھی اپنے حال پر حاوی مت ہونے دینا، اور نہ ہی اپنے ماضی کے قصے وہاں پر کسی کو بھی سنانا، کیونکہ سسرال والوں کو باتیں بنانے کے لیے صرف اور صرف موقع چاہیے ہوتا ہے۔ بعد میں وہ تمہارے ماضی کو ہی تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے میری ساس پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، جب تمہارے ماں باپ تم سے اتنی محبت کرتے تھے تو انہوں نے تمہیں یہاں پر لا کر کیوں پھینک دی؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے مجھ پر یقین ہے، وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اور ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم میرے بیٹے کو آ کر کتنا جانتی ہو؟ تمہیں اس کے ساتھ صرف اور صرف 2 ہفتے ہی تو گزرے ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں تم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہو۔ میں اپنے بیٹے کو پچھلے 24 سالوں سے جانتی ہوں، اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اب وہ میرے معاملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرا گھر تباہ کرنا چاہتی، اسی وجہ سے میرے دماغ میں اس طرح کا خناس بھر رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے کوئی اچھی نصیحت نہیں کر سکتی تو کم از کم مجھے گھر توڑنے کی بھی نصیحت مت کریں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے خوش رہنے دیں، یوں ہر روز مجھ سے اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان مت کیا کریں۔ آپ کو نہیں، آپ کی یہ باتیں میں رات کو دیر دیر تک سوچتی رہتی ہوں، میرا سر دکھنے لگتا ہے۔ میری ساس نے ایک گہری سانس لی اور وہاں سے اٹھ کر گئی۔ جاتے جاتے وہ دوبارہ مڑی اور مجھے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس شخص سے بچا لوں گی، میں تمہیں اس شخص کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گی، میں اپنی بیٹی کی حفاظت کروں گی، میں اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں نے بے اختیار مڑ کر اس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے کے اندر سے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں لگ رہی تھی، لیکن اس کی یہ تکلیف بھی اس کی اپنی ہی لائی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی فضول باتیں سوچتی رہتی تھی اور پھر انہیں سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی اپنی فضول سوچوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ میری ساس کو کسی کام پر لگا دیں تاکہ وہ مصروف ہو جائیں اور انہیں اس طرح کی سوچیں پریشان مت کریں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، جیسے وہ میرے اس مشورے کا مذاق بنا رہا ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں کام پر لگانے کی کوشش نہیں کی؟ بلکہ میں نے تو انہیں ایک بہت ہی اچھی جگہ پر پہنچایا تھا، لیکن وہاں پر بھی انہیں لوگوں کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ ہر کسی کو یہی کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہو، ورنہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت میرے شوہر کے چہرے پر بہت تکلیف پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بات کرتے ہوئے اس کا دل کٹ رہا ہو، اور کیوں نہ کٹتا؟ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کی ماں کو بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میری تو خواہش ہے کہ تم انہیں ٹھیک کر دو، لیکن جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ جب میں اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا، میں تم سے صرف اور صرف ایک چیز کی امید رکھتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ ہر موڑ پر، ہر موقع پر تم نے مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس دن تمہارا اعتبار مجھ سے اٹھ گیا اس دن سب کچھ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کرو، تم سے دور ہونے کا احساس ہی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ تم میرے ماضی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا اب تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی ہو جو میرا سب کچھ ہو۔ اس نے مجھے تسلی بھری تھپکی دی اور کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچاؤں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی آدھی رات کے وقت سے باہر نکل جانے والی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ مجھے بغیر بتائے ہی نہ جانے کہاں پر چلا جاتا تھا۔ جب میں اس سے اس بارے میں پوچھتی تھی تو وہ ہنس کر میری بات ٹال دیتا تھا۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے کبھی ٹھیک سے یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں پر آتا جاتا ہے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ میں بے چینی سے صحن میں گھوم رہی تھی اور اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔
جب اچانک ہی میری ساس کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ اس وقت کالی چادر میں ملبوس تھی اور مجھے بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم اپنے شوہر کی حقیقت کو جاننا چاہتی ہو؟ ساس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، آج میں تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قدر ظالم انسان ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر لے جانے لگی۔ میں خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ مجھے لے کر گلی میں پہنچ چکی تھی۔ گلی میں پہلے سے بہت سارے مرد موجود تھے۔ میں نے تیزی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا کیونکہ اس وقت میں نہایت پتلے دوپٹے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اڑے ہوئے تھے، جبکہ باہر نکلتے ہوئے میں ہمیشہ ہی چادر پہنتی تھی۔ آج میری ساس مجھے اتنی جلدی میں باہر لے آئی تھی کہ مجھے چادر کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے تیزی کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، جبکہ اس دوران میں ان سے خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ نہ جانے ان میں اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی کہ میں 20 سال کی ہونے کے باوجود بھی خود کو ان سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ دوسری طرف ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے اور وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ راستے میں اچانک ہی ایک عورت نے ہمیں دیکھ لی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور میری ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بہن، رات کے اس پہر اپنی بہو کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت کی بات سن کر میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں اور اسے حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ رہنا اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو جائے یہ یہاں سے چلی جائے۔ ساس کی بات سن کر میں اس عورت کی طرف دیکھنے لگی جو حیرت سے منہ کھولے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے تیزی سے میری بازو میری ساس کی گرفت سے چھڑوائی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا، اس عورت کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو ایک پاگل عورت ہے، تم کیوں اس کے ساتھ چلی آئی ہو؟ اس کی وجہ سے تم اپنا بھی گھر برباد کرو گی، چلو جلدی سے گھر واپس جاؤ۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلائی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس جاتی، میری ساس نے دوبارہ سے میری بازو پکڑ لی اور اپنا رخ دوبارہ اس عورت کی طرف کر کے اس سے کہنے لگی، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے، تم اس حقیقت کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، پھر تم کیوں نہیں اسے بتاتی؟ تم کیوں ان لوگوں کے ساتھ مل گئی ہو؟ تمہیں بھی ڈر ہے نا کہ میرا بیٹا تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گا، اسی وجہ سے تم ایسا کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر میری ساس دوبارہ سے رونے لگی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت سے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ بھی مجھے ٹھیک حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی ساس کو تسلی دی اور کہا، مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے، لیکن فی الحال گھر چلتے ہیں، یہاں پر تماشا نہ بن جائے۔ میری بات سن کر میری ساس غصے سے کہنے لگی، تماشا بنتا ہے تو بننے دو، مجھے کسی کی بھی فکر نہیں ہے، میں نے تو صرف اور صرف تمہیں بچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے آگے بڑھنے لگی۔ اس بار راستے میں ملنے والی عورت بھی بیچ میں نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ دراصل وہ میری ساس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساس مجھے قدر ویران علاقے میں لے گئی۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آئی تھی۔ وہاں پر آوارہ کتے گھوم رہے تھے۔ مجھے کتوں سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، یہ کتے صرف بھونکتے ہیں، کاٹنے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ ساس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی اور دوبارہ سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک قدر سنسان عمارت کے سامنے جا کر رکی اور مجھے کہنے لگی، اب میں تمہیں اس کے اندر لے کر جاتی ہوں، یہاں جانے کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا
کہ تمہارا شوہر کس قدر گھٹیا انسان ہے، تم خود اس کی زندگی سے بھاگنا پسند کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے عمارت کے اندر دھکیلا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اگر میری ساس سچی ہوئی پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کیا کروں گی؟ کہاں پر جاؤں گی؟ کس سے مدد مانگوں گی؟ میرا تو اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میرے گھر والوں کی طرح میرا شوہر بھی ظالم نکلا، اس سے زیادہ میں مزید سوچ ہی نہیں پائی۔ میری دھڑکنوں کی آواز بہت تیزی سے، یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا دل میرے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ عمارت 4 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سب سے اوپر والی منزل سے ہمیں کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں۔ میری بات سن کر اس نے انتہائی نفرت سے کہا، اگر ہم اس مصیبت میں پھنسے تب بھی تمہارے شوہر کی وجہ سے ہی پھنسیں گے۔ تم بس دیکھو کہ تمہارا شوہر یہاں پر کیا کرتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے آگے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کمرے کے اندر داخل ہوتی، اچانک ہی مجھے کسی نے پیچھے کی طرف کھینچا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میری ساس بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری ساس نے حیرت سے کہا۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، اس کا نام بھی میں اپنی ساس کے منہ سے ہی سن رہی تھی۔ میری ساس کی بات سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، خالہ جان، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ اپنی جوان بہو کو یہاں پر لے کر کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ عمارت کتنی خطرناک ہے؟ یہاں پر ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئیں تو یہ آپ کو ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے آپ کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ کم از کم اپنی نہیں تو اپنی بہو کی زندگی کا ہی خیال کر لیں۔ آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، لیکن ابھی آپ کی بہو کی ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ کم از کم اس کی زندگی کو خراب مت کریں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی، اس نے میری ساس کا بازو پکڑا اور تیزی سے نیچے کی طرف چلنے لگا۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ یہاں پر آ گیا۔ اگر یہ یہاں پر نہ آتا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر وہ رک گیا اور میری ساس کا بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، خالہ جان، خدا کے لیے بس کر جائیں۔ جب یہ لڑکی خود ہی آپ کی بات نہیں سننا چاہتی تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اسے کچھ بھی کہیں، اور یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ آپ کا کام صرف اور صرف اسے ایک بار کہنا ہے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ یہ آپ کی بات مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ آپ کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جس بارے میں تمہیں میری خالہ بتا چکی ہیں۔ وہ تمہیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تم پچھتاؤ گی، لیکن تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک ہی وہاں پر میرا شوہر آ گیا اور انتہائی غصے سے پوچھنے لگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ شوہر کو وہاں پر دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے ایک نظر اپنی خالہ پر اور ان کے بھانجے پر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ دونوں بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ میرے شوہر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تم اس وقت یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں مجھے یہاں پر زبردستی لے آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر اپنے کزن پر ڈالی۔ اس کا کزن اب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ احمد کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ وہ تیزی سے اس سے کہنے لگا، بھائی جان معاف کر دیں، میں دراصل یہاں پر ان لوگوں کی وجہ سے آ گیا تھا۔ آپ کی ماں
آپ کی بیوی کو نہ جانے کہاں پر لے کر جا رہی تھی۔ اگر میں یہاں پر نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ احمد نامی لڑکا جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھے ہدایت کر رہا تھا کہ جو کچھ یہ عورت کہہ رہی ہے اس کی بات مان لوں، اب وہ یکدم ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارے لوگ مل کر مجھے پاگل بنا رہے ہیں۔ یقیناً یہ مجھے یہاں پر رہنے دینا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے احمد نامی لڑکے کو بہت ڈانٹا اور پھر مجھے لے کر گھر واپس آ گیا۔ وہ مجھ سے بھی کافی ناراض نظر آ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ اس کی یہ بے رخی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ رات 12 بجے کا وقت، میں نے اسے پکارا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ میں نے جب دوسری بار پکارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں اور تمہیں خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر بھی تم ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن میں تم سے اتنا دور چلا جاؤں گا کہ واپسی کے راستے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ وہ واقعی ٹھیک بات کر رہا تھا۔ جب وہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کسی اور کی باتوں میں آنے کی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں جان بوجھ کر وہاں پر نہیں گئی تھی، بلکہ آپ کی ماں مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ گلی میں بہت سارے مرد موجود تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی وجہ سے وہاں پر کوئی تماشا بنے اور پھر کوئی آپ پر بات کرے۔ اسی وجہ سے بس خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر صرف اور صرف مجرم لوگ ہی رہتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لی اور مجھے کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں سمجھاؤں گا نہیں، بلکہ اس کے بعد میں وہ کچھ کروں گا جس کی تم کبھی بھی امید نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں کہ میری ماں ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ اس کی عادت ہے وہ اپنے پاس سے کہانیاں بناتی رہتی ہے اور پھر ان کہانیوں کو بھی حقیقت مان لیتی ہے۔ میں کئی بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے ہمیشہ ہی انکار کر دیا۔ 2-3 بار تو میں نے اسے اسپتال میں بھی داخل کروایا تھا، لیکن وہ اسپتال سے بھی بھاگ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا ہے کہ ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ میری ماں پوری طرح سے پاگل نہیں ہے، وہ بس بہت زیادہ سوچتی ہے اور پھر جو کچھ وہ سوچتی ہے اسے حقیقت مان لیتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ خیالوں کی دنیا میں رہتی ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کیوں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کرنے لگی ہے، وہ کیوں مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ بس تم میری یہ بات اپنے پلو سے باندھ کر رکھو کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ میں تم سے بھی یہی توقع کروں گا کہ تم بھی ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ جب انسان مسلسل ایک ہی بات سنتا رہے تو ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ انسان کو وہ ساری باتیں سچی لگنے لگتی ہیں۔ ابھی تم ان کی باتوں کو سچ نہیں مانتے۔ جب تم مسلسل ایک ہی بات سنتی رہو گی، ہو سکتا ہے تمہیں بھی وہ حقیقت لگنے لگے اور پھر تم بھی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور آج کے بعد تو میں تمہاری ماں کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ یہی کوشش کروں گی کہ ان سے دور دور ہی رہوں، اور اگر وہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گی میں صرف کام کی بات کر کے خاموش ہو جایا کروں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میرا مقصد ہرگز بھی اسے تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تو صرف اور صرف اپنے شوہر سے محبت کرنا تھا اور اسے سکھ دینا تھا۔ اس رات کے بعد میں اپنی ساس سے دور دور رہنے لگی،
لیکن میری ساس ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے کہیں اکیلا بیٹھے دیکھتی تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھے کہنے لگتی، یہاں سے چلی جاؤ، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن تم عقل کے ناخن لو اور مہربانی کر کے اپنی زندگی کو بچا لو۔ ساس کی باتیں سن کر اب میں کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتی، اتنی زیادہ کیونکہ میں جانتی تھی کہ جتنا زیادہ میں رد عمل ظاہر کروں گی اتنی زیادہ اس کی ہمت بڑھے گی اور وہ مجھ سے مزید اس بارے میں بات کرے گی۔ دوسری طرف ان دنوں میرے شوہر کی حرکتیں کافی مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ ہر وقت ہی فون پر مصروف رہتا تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب جاتی تھی وہ تیزی سے فون رکھ دیتا تھا اور یوں برتاؤ کرنے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم سارا وقت کس سے بات کرتے رہتے ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ غصے سے کہنے لگا، اب کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ تو میرا لہجہ ایسا تھا اور نہ ہی میں نے بات ایسی کی تھی کہ اسے یہ لگتا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں۔ پھر بھی وہ اس طرح کا برتاؤ کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، بلکہ میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ ہر وقت اس سے بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح آپ میرے حصے کا وقت بھی کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرو۔ آج میں تمہیں تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم نے میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل بہت دکھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تھا کہ میرا شوہر مجھے گھر میں چھوڑنے کی دھمکی دے دیتا، مگر میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ میں تو اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب تو مجھے اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو اپنے ماضی کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ اب وہ ماضی کو میرے خلاف استعمال کرنے لگا تھا۔ اب اپنے شوہر کا اصل چہرہ میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اب مجھے اپنے دوست کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں، جس نے پہلے دن ہی مجھے ہدایت کی تھی کہ مر کر بھی یہ غلطی نہ کرنا، لیکن میں محبت میں اس قدر بہک گئی تھی کہ میں نے ساری باتیں اپنے شوہر کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی اور ابھی وہی باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب اچانک ہی مجھے صحن میں کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ آج کل ویسے بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اس محلے میں کچھ زیادہ ہی چوریاں ہو رہی ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہمارے محلے کے 3 گھروں کی چوریاں ہو چکی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا، اس وقت میرا شوہر میرے پاس موجود نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف گئی اور لاک چیک کرنے لگی۔ شکر تھا کہ دروازہ اچھی طرح سے لاک تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن کی طرف ہی کھلتی تھی۔ میں نے ہلکی سی کھڑکی کھولی۔ صحن کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے پر اس وقت نقاب چڑھایا ہوا تھا، جبکہ اس نے ایک لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی کو بار بار آگے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک گن بھی اٹھا رکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ تیزی سے اپنے شوہر کو کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے اپنی ساس کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری ساس صحیح سلامت ہو اور وہ اس چور کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ اگر وہ اس چور کے ہاتھ لگ جاتی تو میری بھی سختی آ جانی تھی۔ میں دوبارہ سے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جتنی بھی دعائیں آتی تھیں وہ میں نے ساری دعائیں پڑھ لیں۔ وہ پوری رات میں اسی خوف کی وجہ سے نہیں سو پائی تھی اور وہ پوری رات ہی مجھے باہر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دیتی رہی تھی۔ صبح 6 بجے کے وقت جب وہ آواز آنا بند ہو گئی
میں نے تیزی سے دروازہ کھولا، باہر جا کر دیکھا تو اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ صحن کے فرش پر ایک جھمکا پڑا ہوا تھا۔ یہ یقیناً اسی لڑکی کا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ جھمکا اٹھاتی، میری ساس کسی چیل کی طرح وہاں پر آئی اور جھمکا اٹھا کر کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، کیا یہ جھمکا تمہارا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا سینہ پیٹنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل صحیح سلامت تھی، ابھی نہ جانے انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی، میرے بیٹے نے تمہارے بعد اب ایک اور شکار بھی ڈھونڈ لیا، اب وہ بہت جلد اسے بھی یہاں پر لے آئے گا اور اس کا بھی شکار کر لے گا۔ اب بہت جلد وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دے گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تمہاری زندگی کو واقعی خطرہ ہے۔ تمہارے پاس وقت ہے تو ابھی آج ہی یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد تمہاری زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ ساس کی یہ باتیں سن کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کی بات بھی یاد آ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے میری ماں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ میری ماں ایک پاگل عورت ہے، وہ کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ اگر تم نے اس کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا تو ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور ان کو سہارا دے کر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ شام کا وقت تھا، میرا شوہر چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور کسی حد تک خوف زدہ بھی تھا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میرے دل میں آیا کہ آج میں جا کر دیکھوں اور سنوں کہ یہ کہتا کیا ہے، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کی باتیں سنی تو مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میری ساس ٹھیک ہی کہتی تھی۔ دراصل میرا شوہر کوئی ٹھیک آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک سودے باز انسان تھا جو کہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کا سودا کر دیتا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا جو خوبصورت بھی ہوتی تھیں اور جو غریب بھی ہوتی تھیں اور جن کے والدین ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے بھی شادی کی تھی، لیکن مجھے اس نے 1 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا، کیونکہ اس دوران اسے کوئی اچھا سودے باز انسان نہیں مل رہا تھا۔ ابھی میرا شوہر جس انسان سے باتیں کر رہا تھا وہ ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ میرا شوہر اسے کہہ رہا تھا کہ آج 12 بجے ہی وہ مجھے اس کے پاس چھوڑ جائے گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں تیزی سے بھاگ کر اپنی ساس کے پاس آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کی یہ حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر بار میں یہی سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ میرا بیٹا مصیبت میں پھنس جائے گا، لیکن میرا بیٹا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور پھر میری ساس نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ جس وقت میرا شوہر مجھے اس آدمی کو فروخت کر رہا تھا، اسی وقت وہاں پر پولیس آ گئی۔ پولیس نے میرا بیان لیا تو میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کی پہلے سے بہت ساری شکایات درج ہو گئی تھیں۔ سارے بیانات کے بعد میرا شوہر مجرم ٹھہرایا گیا اور پھر حکومت نے اسے سزا سنا دی۔ میں دوبارہ سے اپنی ساس کے پاس واپس آ گئی۔ اس دوران میں نے اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لی تھی۔ تھوڑا وقت میں نے اپنی ساس کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد میری ساس نے ہی اپنے بہن کے بیٹے احمد سے میرا نکاح کر دیا۔ اب میں احمد کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور میں اپنی ساس کی بہت شکر گزار ہوں جس نے میری مدد کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔